دے دیا۔ علم دینے کی بات اللہ نے بتائی ہے، چونکہ وہ صاحب کبریا ہے، یہ اس کی کبریائی ہے کہ وہ کہے کہ سارا علم میں نے دیا، جو بھی آپ نہ جانتے تھے میں نے آپ کو دے دیا۔ اور ادھر حضور کا عرض کرنا اللہ کی بارگاہ میں، ادبنی ربی، مجھے رب نے بندہ بننے کا ادب سکھایا، اللہ نے مجھے ادب سکھایا، یہ کمال بندگی ہے۔ اس کا فرمانا علمک ربک، علمک ما لم تکن تعلم، یہ کمال کبریائی ہے۔ اور حضور کا فرمانا ادبنی ربی، یہ کمال مصطفائی ہے، یہ کمال ابدیت، کمال بندگی ہے، مجھے اللہ نے ادب سکھایا۔ ہائے ہائے، تو فرمایا حضرت امام عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ 18 سال ادب سکھا کر امام مالک نے آخری 2 سال علم پڑھایا، صرف 2 سال علم پڑھایا، اور یہ کہہ کے ہچکی بد گئی، رو پڑے، اور کہتے ہیں کہ اب حسرت کھا گئی، رونا آتا ہے، کاش وہ جو آخری 2 سال علم پڑھایا وہ بھی نہ پڑھاتے، وہ بھی ادب پہ لگا دیتے، وہ 2 سال بھی ادب سیکھا ہوتا۔ تو سمجھ رہے، ادب میں ہر شے ہے، علم میں ہر شے نہیں ہے، ادب میں ہر شے ہے، علم میں ہر شے نہیں ہے۔ ادب آ گیا تو سارا دین آ گیا۔ تو ادب، اور سکھاتے امام مالک رہے 18 سال، وہ کیوں نہ سکھاتے؟ ان کے اپنے ادب کا بھی تو عالم دیکھیں۔ جب دروازے پر کوئی سائل آتا سوال پوچھنے تو خادمہ باہر آتی، امام مالک کا معمول ہے، کل کتب احوال محدثین میں، طبقات محدثین میں، اسماء و رجال میں، کتب سیر میں، ہر ایک جگہ درج ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا۔ تو خادمہ باہر آتی اور آپ اس کو یہ فرماتے کہ پوچھا ہو، جو سائل آیا ہے طالب، فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے یا حضور کی حدیث پوچھنے آیا ہے؟ یہ سوال وہ پوچھتی کہ کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنے آئے ہیں یا آقا علیہ السلام کی حدیث پوچھنے آئے ہیں۔ اگر وہ کہتا کہ کوئی شرعی مسئلہ، فقہ کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، تو آپ وضو کر کے، تازہ وضو کر کے تشریف لاتے، فقہ کا، شریعت محمدی کا، فقہ کا مسئلہ بتانے کے لیے بھی تازہ وضو کر کے آتے۔ یہ ادب علم ہے۔ اب ہماری زندگی میں ہے، ہم اتنے وضو کے محافظ ہیں، پتہ نہیں کس حال میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ امام احمد بن، یہ بات یہیں روک کے درمیان میں آ گئی، امام احمد بن حنبل کی بات کر دوں۔ کوئی طالب علم ان کے پاس جب آتا پڑھنے کے لیے، علم کے لیے، طلب علم کے لیے، اسے کہتے بیٹے رات کو کمرہ دیتے، اچھا آج رات آرام کر، آج رات آرام کر۔ وہ جب سوتا تو اس کے کمرے میں وضو کے لیے پانی بھر کے رکھ دیتے، اسے کچھ نہ کہتے۔ جب صبح ہو جاتی، فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے، تہجد کے وقت، جب صبح فجر کی نماز ہوتی نا جب آغاز، اس وقت جا کے دیکھتے کہ وضو کا پانی استعمال ہو گیا یا پڑا ہوا ہے۔ اگر وہ لوٹا بھرا ہوا اسی طرح پڑا ہوتا تو اس طالب علم کو واپس بھیج دیتے اور فرماتے کہ اگر رات اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی توفیق نہیں تو علم کاہے کو پڑھنے آئے ہو؟ پانی استعمال نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ اور اگر تمہیں قیام اللیل نہیں آتا، تہجد کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہونا نہیں سیکھا، تو علم کس لیے پڑھنا ہے؟ جاؤ، علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے اس کی بندگی سیکھو۔ تو جو تہجد کے لیے نہ اٹھتا اس کو امام احمد بن حنبل پڑھاتے نہیں تھے۔ اب بات کی سمجھ آئی ہے؟ تو وہ امام مالک جو امام شافعی کے بھی شیخ، تو جب
خادمہ آ کے پوچھتی حضور پہ وہ مسئلہ کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے آیا ہے، تو آپ تازہ وضو کر کے باہر آ کے مسئلہ فقہ بتاتے. اور اگر وہ سائل کہتا اور طالب کہتا کہ آقا علیہ السلام کی حدیث لینے آیا ہوں، تو پھر آپ وضو کر کے نہیں آتے تھے، پھر اس کو کہتے مسجد نبوی میں انتظار کر، غسل خانے میں چلے جاتے، غسل کرتے. ہر سائل پر جو حدیث کی طلب کے لیے آتا، اخذ حدیث کے لیے، غسل کرتے، اس کے بعد اس میں وضو کرتے، پھر نئے کپڑے پہنتے، نئے جبہ کپڑے پہنتے، پھر اس کے ساتھ عطر لگاتے، خوشبو لگاتے، پھر باہر آ کے مسند پہ بیٹھ کے حدیث کی حدیث اس کو سناتے. کسی نے پوچھا یہ اہتمام آپ کیوں کرتے ہیں، نہانا، وضو، غسل، کپڑے، جبہ کپڑے پہننا، عطر لگانا؟ کہ اپنے لیے نہیں، حضور کی حدیث کی ادب کرتا ہوں، حدیث رسول کا ادب کرتا ہوں، حدیث رسول کی تکریم کرتا ہوں. تو حضور کی حدیث کا ادب بھی اسی طرح ہے جیسے خود تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کا ادب ہے. حضور کی سنت کا ادب بھی اسی طرح ہے جیسے حضور کا ادب ہے. سمجھے نا بات کو؟ تو فرماتے ہیں العلم والادب، پہلے علم، دوسرا ادب، تیسرا والامانہ، امانت داری، امانت. جو امانت اللہ نے آپ کو سونپی ہے اس کو ایمانداری سے نبھانا. اگر آپ کو کسی نے پیسے کی امانت دی ہے تو اس میں رتی کی بھی، کبھی ایک پائی کی بھی خیانت نہ کرنا. اگر کسی کی عزت کی حفاظت کی امانت دی ہے تو اس امانت میں یکتا رہنا. اگر کسی کی برائی، عیب، کوئی گناہ آپ کے علم میں ہے تو اس کی برائی کو چھپانا، ستر، یہ بھی امانت ہے. اس کو مر جانا مگر اس کے عیب پر پردہ ڈالے رکھنا، چھپائے رکھنا، اس کو ننگا نہ کرنا، یہ بھی امانت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری زندگی لوگوں کو ننگا کرنے میں گزارتے ہیں، باندھنے میں گزارتے ہیں، ننگا کرتے ہیں لوگوں کو. بلکہ جس میں جو برائی نہیں ہوتی وہ بیان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. تو اگر اس کا عیب بھی آپ کے علم میں ہے تو اس پر بھی پردہ ڈالنا، یہ بھی امانت ہے. ہر صاحب حق کا حق ادا کرنا امانت ہے. اچھے اخلاق سے ملنا امانت ہے. حتیٰ کہ دوسرے مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی امانت ہے. غریب کی مدد کرنا امانت ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا امانت. ہر حق ایک امانت ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. ہر امانت اس کے اہل کو دے دو، یہ حسن امانت ہے. اللہ کی بندگی امانت ہے، حضور کا ادب امانت ہے، دین کی پاسداری امانت ہے، حلال کھانا امانت ہے، حرام سے بچنا امانت. یہ سب حضور کی امانتیں ہیں، دین کی شکل میں دی گئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دنیا کی بھی امانت ہے، آخرت کی بھی امانت ہے. اور چوتھی چیز العفہ، اپنی پاکیزگی، طہارت اور پاک دامنی. پاک دامنی، عفت نگاہ کی بھی ہے، عفت ہاتھوں کی بھی ہے، عفت نفس کی بھی ہے، پوری زندگی کی، ظاہر کی بھی ہے، باطن کی بھی ہے. عفت، عصمت، پاکیزگی، طہارت اور عفت. فرمایا 4 چیزیں اگر نصیب ہو جائیں تو لوگ اولیاء کی صف میں ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. کسی نے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ طاقتور قوی کون ہے؟ لوگ تعلیم لیتے تھے نا آپ سے، تو ایک نے پوچھا کہ قوی کس کو کہتے ہیں، طاقتور؟ فرمایا اقوى القوہ غلبتک نفسک. سب سے زیادہ قوی اور طاقتور وہ ہے جس کا غلبہ اپنے نفس پر زیادہ ہو، جو اپنے نفس پر جتنا زیادہ قابو رکھتا ہے، جس کا نفس اس کے قابو میں ہے، وہی قوی اور طاقتور ہے. اور جس کا اپنے نفس پر غلبہ اور طاقت نہیں ہے، قابو نہیں ہے، وہ کمزور ہے. اور پھر فرمایا
من عجز عن ادب نفسه کان عن ادب غیرہ اعجز، جو شخص اپنی زندگی میں اپنی ذات میں ادب نہیں کر سکا، ادب کا لحاظ اور ادب کا خیال نہیں کر سکا، وہ دوسروں کا ادب کیا کرے گا؟ اور پھر اس کے لیے ایک جملہ آپ نے فرما دیا، آسان سی بات سمجھا دی ادب کے لیے، فرمایا من اطاع من فوقہ اطاعہ من دونہ، جو شخص جس کو اللہ نے ایک شخص سے اونچا بنایا ہے، خواہ عمر میں اونچا بنایا، بڑا بنایا، خواہ علم میں، خواہ عمل میں، خواہ عمر میں، کسی لحاظ میں جس شخص کو آپ سے بڑا بنایا گیا، جو آپ سے فوق ہے، آپ سے ابو ہے، جو شخص اس کی اطاعت کرے گا یعنی اس کا ادب کرے گا، اس کا لحاظ کرے گا، اس کا حیا کرے گا، فرمایا اطاعہ من دونہ، کائنات کی ہر وہ چیز جو اس سے نیچے ہے وہ اس کا ادب کرے گی، جو اپنے سے بڑے کا ادب کرے گا، ہر چھوٹا جو اس سے نیچے ہے وہ اس کا ادب کرے گی۔ بس آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کا ادب کرے، آپ اپنے سے بڑے کا ادب کرنے والے بن جائیں زندگی بھر، جو آپ سے چھوٹے ہیں وہ آپ کا ادب کریں گے۔ آپ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، کیا اپنے ماں باپ کا ادب کریں، پھر دیکھیں جب آپ کی اولاد جوان ہوگی آپ کا ادب کرے گی۔ اب جو چیختے ہیں کہ اولاد ادب نہیں کرتی، انہیں چاہیے کہ ذرا گریبان میں جھانک کے اپنا ماضی یاد کریں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا ادب کیا تھا۔ جس نے ماں باپ کا ادب نہیں کیا اس کی اولاد اس کا ادب نہیں کرے گی، جس نے اکابر کا ادب نہیں کیا صاغر اس کا ادب نہیں کریں گے، جس نے بڑوں کا ادب اور حسن ادب کا حق ادا نہیں کیا مخلوقات اس کا ادب نہیں کرے گی۔ اور اگر دیکھو ساری مخلوق کسی کا ادب کرتی ہے تو حسد نہ کرو، حسد نہ کرو، سمجھو کہ اس نے بڑوں کا ادب کیا ہوگا، اس نے سب سے بڑے کا ادب کیا ہوگا، ہر کوئی، اس نے کسی ایسے کا ادب کیا ہوگا اور کرتا ہوگا، اس نے سب چھوٹوں کو اس کے ادب پہ لگا دیا ہے۔ اگر دیکھو مخلوق کسی سے محبت کرتی ہے تو حسد نہ کرو، یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس محبت کا راز کیا ہے۔ سمجھو کس نے کسی سے محبت کی ہوگی، اس نے سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی۔ سادہ سی باتیں ہیں، بڑی سادہ باتیں ہیں، 2 + 2 = 4 کی طرح، مگر ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ بھی فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈرے ساری مخلوق اس سے ڈرتی۔ سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی قاعدہ فرمایا، من خاف اللہ خافہ کل شیء، جس کے دل میں اللہ کا سچا خوف آ گیا، جس کے دل میں اللہ کا سچا خوف آ گیا، جو اللہ کے خوف سے مالا مال ہو گیا، خافہ کل شیء، ہر شے اس سے تھر تھر کانپے گی، ہر کوئی اس سے ڈرے گا، ہر کوئی اس سے ڈرے گا۔ یہ ادب ہے نا، ادب کی ایک کیفیت ہے ڈرنا، کیوں کہ یہ کسی سے ڈرتا ہے۔ بندے جب تو اللہ سے نہیں ڈر ہو گیا اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈر ہو گیا تو مخلوق آپ کا ادب کیا کرے اور آپ سے کیا ڈرے، کیوں ڈرے؟ نظام مختلف ہے نا۔ ایک ولی اللہ تھے، ولی اللہ بکریاں چراتے، ان سے ایک اور کوئی اللہ والا عارف ملنے گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آرام سے بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں یا روزہ تھا افطار کر رہے ہیں کوئی کسی کام میں، اور بھیڑیا، جنگل کا بہت بڑا بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بڑی خاص بات، ان کی بکریوں کی ریوڑ کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ جو زیارت کے لیے گیا تھا سائل، اس نے پوچھا، خاص جملہ پوچھا، اس نے کہا بھئی بھیڑیے کی بکریوں کی کب سے یاری ہو گئی؟
بھیڑیے کی بکریوں کے ساتھ یاری یہ کب سے ہو گئی؟ اس نے کہا جب سے ہماری یاری اللہ سے ہو گئی۔ یہ بات سمجھ آئی؟ وہ پوچھتا ہے بھیڑیے اور بکریوں کی یاری کب سے بن گئی ہے؟ انہوں نے کہا جب سے ہماری اس کے ساتھ یاری ہو گئی۔ اطاعہ کل شیء، پھر ہر چیز اس کی تابعداری میں آ جاتی ہے۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا۔ اب یہ تعلیمات ہیں تصوف کی۔ اب سب سننے والے سوچیں ارے یہ بری چیز ہے یہ تصوف، اس کو برا بھلا کہنا کتنی بری بات ہے۔ تصوف یہ ہے، ہاں اگر کسی کے پاس یہ نہیں تو یوں کہیے کہ وہ صوفی نہیں ہے، وہ صوفی نہیں ہے، دنیا دار ہے، تاجر ہے، کاروبار ہے، مکار ہے، سوداگر ہے، صوفیوں کا نام بدنام کرتا ہے، صوفیوں کا نام بدنام کرتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ ما وراء النہر کے علاقوں میں، وسطی ایشیا کے علاقوں میں سفر پر تھا۔ قریہ قریہ جاتے، جب کسی اللہ والے کی جہاں خبر ملتی فقیر کی اس کی زیارت کے لیے جاتے، کسی فقیر کی، اللہ والے کی، ولی کی، صوفی کی خبر ملتی زیارت کرنے جاتے، پوری زندگی ایسے اسفار میں گزارتے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ایک جگہ آپ بیعت ہو جائیں اور پھر اس کو پتہ چل جائے، پیر صاحب کو یا ان کو پتہ چل جائے کہ آپ فلاں کی مجلس میں گئے تھے، تو پھر آپ کی شامت نہیں، پھر آپ کی تو قیامت آ گئی، اس نے چھوڑنا ہی نہیں پوری زندگی۔ کہنا کیوں گئے تھے اس کی مجلس میں؟ پھر چونکہ پنجاب کا علاقہ ہے نا، تو جب پنجابی اپنی زبان میں جب مرید کو لتاڑتے ہیں تو کہنا اتھے کچھ نہیں لبیا تینوں، وہ اتھے کو تو کمی ویکھی ہے، تو لین گیا اتھے کوئی ساڑھے نالوں زیادہ لبنا تینوں، اتھے کمی ویکھی ہے ساڑھے کول کوئی کمی ویکھی ہے۔ یہ جو بولی ہے یہ 1300 سال میں صوفیوں نے کبھی نہیں بولی تھی۔ ہائے ہائے، 1300 سال میں اولیاء نے، صوفیاء نے یہ بولی نہیں بولی تھی۔ وہ تو الٹا کہتے تھے ہاں ساری کمی ساڑھے کول ہے، ساڑھے کول کچھ نہیں۔ وہ کہتے تھے میرے کول کچھ نہیں، میں تو خود مارا پھرتا ہوں، تلاش میں ہوں۔ وہ ان کی بولی یہ تھی۔ تصوف سارا نفی ذات کا نام ہے، تواضع کا نام، انکساری کا نام، گڑ گڑاہٹ کا نام ہے، نہ اس میں تکبر کے بت پاش کرنے کا نام ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ اسی طرح سفر پہ تھا، تو ہم ایک گاؤں میں، علاقے میں گئے، تو وہاں فصل پکی ہوئی تھی گندم کی، تو وہاں میں نے ایک صوفی کو دیکھا، اس کے اوپر جبہ تھا، دستار تھا، صوفیوں والا جبہ پہنا ہوا تھا، یعنی خلافت والا جبہ تھا، اور وہ ہاتھ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے کھڑا تھا، اور جو ذمہ دار تھا مالک، وہ گندم کی فصل سے اس کی جھولی بھر رہا تھا، ساتھ پیسے دے رہا تھا، گندم دے رہا تھا، اس کی جھولی بھر رہا تھا، وہ لے رہا تھا ذمہ دار سے، لے کے جھولی بھر کے چلا گیا۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ اس کا لباس تو صوفیوں والا ہے، پر اس پر اتنی ذلت کیوں طاری ہو گئی؟ دنیا داروں سے مانگ رہا ہے، ذلت کی اللہ نے اس پر اتنی ذلت مسلط کیوں کی کہ ذمہ دار اور دنیا دار کے آگے جھولی پھیلا کے کھڑا، اور وہ اس کی جھولی میں ڈال رہا ہے۔ ہائے ہائے، اس کی جھولی تو اللہ کے آگے پھیلنی تھی صرف، اور اللہ ہی ڈالتا جو ڈالتا، اس کے ہاتھ اور جھولی اس دنیا دار اہل دنیا کے آگے پھیلی کیسے؟ تو میں نے پوچھا شیخ سے کہ اتنی ذلت اس پر کیوں مسلط ہوئی کہ دنیا کا طالب ہو گیا، دنیا کا۔ تو حضور داتا صاحب پڑھیے کشف المحجوب، اب اس کا تو انکار کوئی بھی نہیں کرتا نا۔ وہ فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھے جواب دیا، سمجھایا کہ بیٹے اس پر
یہ دنیا کا طالب اس لیے ہوا، یہ ذلت اس لیے مسلط ہوئی کہ اس کا پیر مریدوں کا طالب ہو گیا ہے۔ اس کا پیر مریدوں کا طالب ہے، وہ مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ تو جس کا پیر مریدوں کا طلبگار ہو جائے اس کے خلیفے دنیا کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ تو تصوف تو سارا دنیا کی رغبت سے دل کو پاک کرنا، دنیا سے مستغنی ہو جانا، صرف رب کا محتاج رہنا۔ تصوف تو یہ تھا اور یہ ہے۔ تو یہ تحریک منہاج القرآن جہاں احیاء دین کی تحریک ہے، تجدید دین کی تحریک ہے، احیاء علم کی تحریک ہے، وہاں تجدید و احیاء تصوف کی بھی تحریک ہے۔ اس دور میں یہ تصوف کوئی نہیں سناتا الا ماشاء اللہ، خال ہیں اللہ والے، فقیر ہیں اہل اللہ، ان کو چھوڑ کر بالعموم بتا رہا ہوں۔ اس زمانے یہ تصوف تحریک منہاج القرآن دیتی ہے۔ تو کئی چینلوں پہ آپ تصوف دیکھتے ہی ہیں، وہ قمیضوں کے ناپ کرواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہو گئے۔ تصوف کے نام پر جو تماشے ہو رہے ہیں، ڈھونگ ہو رہے ہیں، الامان الحفیظ۔ تو فرمایا حضرت سری سقطی نے، لسانوں کا ترجمان و قلبک، لسانوں کا ترجمان و قلبک، لسانوں کا ترجمان و قلبک، کہ تمہاری زبان تمہارے دل کی ترجمان ہے، جو دل میں ہو وہ کہا کرو۔ وَوَجْهُ کا مِرْآتُ قَلْبِك، اور تمہارا چہرہ تمہارے دل کا آئینہ ہے۔ جو حال دل کا ہوتا ہے وہی دل کی حالت چہرے سے نظر آتی ہے۔ چہرہ دل کا آئینہ ہے، زبان دل کی ترجمان ہے، چہرہ دل کا آئینہ ہے۔ یتبین علی الوجہ ما تضمر القلوب، جو دلوں میں چھپا ہو وہ حال چہروں سے اجاگر ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ آقا علیہ السلام نے اور اولیاء اللہ نے پھر فرمایا کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو جن کے چہرے دیکھو، یہ ایک ہی پہچان علامت، چہرے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، بس ان کے چہرے دیکھو اللہ یاد آ جائے، ان کی مجلس میں بیٹھو تو آخرت یاد آئے، ان کی باتیں سنو تو دین کا علم، فہم اور حکمت نصیب ہو جائے۔ بس جس کی مجلس میں بیٹھو، اگلی پہچان بتاتا ہوں، تو دل سے بے رغبتی پیدا ہو۔ جس کی باتیں سنو، مجلس میں بیٹھو تو دل دنیا سے بے رغبت ہو، تو سمجھو کہ ہم یہ مجلس بیٹھنے کے قابل ہے۔ اور جس مجلس میں بیٹھو تو دل میں دنیا کی ہرس، طلب اور رغبت بڑھے اس کی باتوں سے، تو سمجھو کہ یہ مجلس بیٹھنے کے قابل، مجلس سے سو ہے۔ جس کی مجلس میں بیٹھو، باتیں سنو اور جاؤ تو فوری دل کی مراقبہ کرو اور دیکھو کہ اس کی مجلس میں اس کی باتوں کو سننے کے بعد دل میں دنیا کی محبت و رغبت بڑی ہے یا دل دنیا سے اچاٹ ہوا ہے، بے رغبتی آئی ہے۔ اگر دنیا سے بے رغبتی آئے تو پھر دوڑ کے پھر اسی مجلس میں جاؤ، مرتے دم تک اس مجلس کو نہ چھوڑنا۔ اور اگر کسی کی مجلس اور باتوں سے دل میں دنیا کی محبت بڑھ جائے، مرتے دم تک اس مجلس میں دوبارہ نہ جانا۔ سادہ علامتیں۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تصوف سارا حسن خلق، تصوف سارا حسن خلق، حسن اخلاق، لوگوں سے حسین طریقے سے برتاؤ کرنا۔ تصوف کو آقا علیہ السلام نے اپنی زبان میں احسان کہا۔ کیا؟ حدیث کی زبان میں تصوف کو احسان کہا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور احسان تصوف ہے زبان مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم،
اور احسان کا لفظ اس کا جو مادہ وہ حسن ہے. ایمان کا مادہ امن ہے. کیا؟ جس بندے سے امن ملے، دلوں کو، روحوں کو، ذہنوں کو امن ملے، جسموں کو، زندگی کو، عزت کو، جس سے امن ملے، امن و امان، سمجھو یہ ایمان والا ہے. جس سے امن ملے سمجھو یہ ایمان والا ہے. امن و سکون، امن و سکون ملے سمجھو ایمان والا ہے. اور جس بندے سے آپ کی عزت، شہرت، ناموری، زندگی، عزت، آپ کی ذات، جان، مال، اس کو سلامتی ملے تو سمجھو یہ اسلام والا ہے، اس کے پاس اسلام ہے. سلامتی ملے، جان کو، مال کو، عزت کو، ہر شے کو سلامتی ملے تو سمجھے کہ یہ پیکر اسلام ہے، مسلم ہے، صحیح. اگر طبیعت کو، زندگی کو، دلوں کو، روحوں کو، ذہنوں کو امن اور سکون ملے تو سمجھو ایمان والا ہے. اور اگر اس کے اعمال میں، اس کی زندگی میں، اس کے اخلاق میں، اس کی باتوں میں حسن ملے، اور اس کی مجلس میں بیٹھ کر باتیں سن کر اپنی طبیعت میں حسن آئے، اخلاق کا حسن آئے، عبادت کا حسن آئے، تواضع کا حسن آئے، ہر چیز کا حسن ملے تو سمجھو احسان والا ہے. یہ پہچان ہے مسلم کی، مومن کی، محسن کی. تو تصوف سارا حسن ہے، تصوف احسان ہے، احسان حسن سے ہے، تصوف سارا حسن ہے. صوفی کا چہرہ رنگ شنگ نہیں دیکھتے، سفید ہے یا کالا ہے یا سانولا ہے، نہیں، جو بھی رنگ ہو چہرہ حسین ہوگا. کیوں کہ اس کا چہرہ اس کے دل کا آئینہ دار ہے. جب بولے گا اس کی بات سنو گے، اس کا کلام اور گفتگو حسین ہوگی، کیونکہ اس کا کلام اس کے دل کا آئینہ دار ہے. وہ معاملہ کرے گا تو اس کا معاملہ حسین ہوگا، اخلاق کرے گا اخلاق حسین ہوگا، آپ سے بیہیو کرے گا، ڈیل کرے گا، بیہیویئر حسین ہوگا. الغرض سر تا پا ساری زندگی حسین ہو تو سمجھو صوفی ہے، عارف ہے، اللہ والا ہے، اس کے پاس تصوف ہے. تو آپ نے فرمایا حسن خلق کی تعریف کیا ہے؟ حسن الخلق کف الاذی عن الناس، لوگوں کو تکلیف دینے سے ہاتھ ہٹا لینا. آپ کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ حسن خلق ہے. بس سادہ سی بات. آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف اور کوئی رنج نہ پہنچے. آپ کی ذات سے کسی کو کوئی گزند، کوئی رنج، کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ حسن خلق ہے. مگر اس کے ساتھ شرط ہے. شرط یہ وَإِحْتِمَالُ الْأَذَىٰ عَنْهُمْ بِلَا حِقْدٍ وَلَا مُكَافَأَةٍ، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے، ایک شرط. اور جو آپ کو تکلیف پہنچائیں، جو آپ کو تکلیف پہنچائیں، اس پر دل میں اس کے لیے بغض اور عداوت بھی نہ آئے اور انتقام کی خواہش بھی نہ آئے. دوہرا عمل، اس کا نام حسن خلق اور یہ تصوف ہے. یعنی آپ کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اب رہ گئی دوسرے کی بات، اور وہ دوسرا اگر آپ کو تکلیف پہنچائے، خواہ گالی دے، زبان سے پہنچائے، آپ کے خلاف غیبت کرے، تہمت لگائے، چغلی کرے، حملہ کرے، برا بھلا کہے، آپ کو اذیت دے، تکلیف دے، تو اس تکلیف پر آپ کے دل میں اس کے لیے بغض و عداوت بھی نہ آئے اور بدلہ لینے کی خواہش بھی نہ آئے، ریونج لینے کی خواہش بھی نہ آئے. فرمایا اگر یہ دو خوبیاں آپ کی ذات میں جمع ہو جائیں ظاہر اور باطن میں تو آپ کا خلق حسین خلق ہے. اور خلق حسین ہو جائے تو یہ تصوف ہے، یہ ولایت ہے، یہ عبدیت ہے، یہ بندگی ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے.
اور پھر حضرت سری سقطی نے فرمایا احسن الاشیاء خمستن، ان سے کسی نے پوچھا کوئی 5 چیزیں ایسی بتائیں جو بڑی حسین ہیں، جو بڑی اعلیٰ ہیں، بڑی عجیب ہیں، بڑی پیاری چیزیں بتائیں، کیا ہیں 5؟ فرمایا البکاء علی الذنوب، گناہوں پہ رونا آنا۔ اگر گناہ کر بیٹھے تو آنکھوں کو رونا آ جائے، آنکھ اور دل روئیں، فرمایا تو رونا بڑی حسین شے ہے۔ وَإِصْلَاحُ الْعُیُوب، اور پھر اپنے اندر جو عیب، جو گناہ، جو خطائیں، جو کمزوریاں، غلطیاں، عیب، نقص دیکھے ان کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو ریفارم کرنا، اصلاح کرنا، کریکٹ کرنا اپنی زندگی کو۔ دوسری بات یہ بڑی حسین ہے کہ اپنے آپ ہی اپنی اصلاح کرتا جائے۔ اور تیسرا طاعت علام الغیوب، اور غیبوں کو جاننے والے رب کے ہر امر کی اطاعت کرنا، اس کی ہر بات کے آگے سر جھکانا، اطاعت کرنا۔ وَجَلَاءُ الرَّيْنِ مِنَ الْقُلُوبِ، اور دلوں سے ہر قسم کے زنگ کو اتارتے رہنا، تکبر کا زنگ، حسد کا زنگ، عداوت کا زنگ، گناہوں کا زنگ، نافرمانی کا زنگ، غفلت کا زنگ، حرص و ہوس دنیا کا زنگ، شہوتوں کا زنگ، ہر قسم کا زنگ جو دل پہ چڑھتا رہتا ہے، زہد سے، ورع سے، تقوی سے، ذکر سے، عبادت سے، روزے سے، تلاوت سے، محنت سے، ریاضت سے، ریگ مال مارتے مارتے ہر وقت زنگ کو اتارتے رہنا، فرمایا یہ عمل بڑا حسین ہے۔ اور فرمایا اگر یہ 4 کام نہیں کرو گے، یہ 4 کام نہیں کرو گے تو پھر اللہ تکون لکل ما تہوی رکوب، پھر ہر ہوس اور ہر حرص اور ہر شہوت کی اے بندے تو سواری بن جائے گا۔ پھر ہر شہوت تجھ پہ سواری کرے گی، ہر خواہش تجھ پہ چڑھ جائے گی، ہر آرزو تیرے اوپر سوار ہو جائے گی، اور تو گھوڑا بن جائے گا، گدھا بن جائے گا، سواری بن جائے گی۔ ہر شہوت، ہر آرزو، ہر حرص، ہر لالچ، ہر تمنا، ہر شے تیرے اوپر سوار ہو جائے گی، بس بندگی ختم ہو جائے گی۔ بندگی یہ تمنا بھی نہ کرے کہ میں ولی اللہ ہو جاؤں، یہ بھی حرص ہے۔ طلب کرتا، تمنا کرنا کہ میں ولی اللہ ہو جاؤں، میرا یہ درجہ رتبہ ہو جائے، یہ بھی حرص ہے۔ اور یا کہ ہاں یہ زیادہ خطرناک حرص ہے جو نیکی کے اندر چھپا ہوا ہے۔